اسد علی شاہ ہے اور میں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سول ہاسپٹل کراچی اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے ہارٹ فیلئر۔ ہارٹ فیلئر بنیادی طور پر دل کے پٹھوں کے کمزور ہونے کے باعث ہوتا ہے، اور دل کے پٹھوں کی یہ کمزوری بنیادی طور پر کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان وجوہات میں سب سے اہم وجہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کی زیادتی اور بعض اوقات دیگر قسم کی اجزاء کے غیر ضروری استعمال سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ شعاعیں اور کچھ کینسر کی ادویات بھی ہیں جو اس بیماری کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ ایسے مریض ایسی ادویات بھی دل کے پٹھوں کو کمزور کرتی ہیں۔ ہارٹ فیلئر کی تشخیص کے لیے عام طور پر معالج بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں، جن میں ای سی جی، ایکس رے، ایکو کارڈیوگرافی اور کچھ خون کے ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات مریضوں کو سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تشخیص مکمل ہونے پر ایسے مریضوں کو معالج کچھ ادویات تجویز کرتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں۔ ادویات کا باقاعدگی سے استعمال ایسے مریضوں کی علامات میں بہتری لانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، اور ادویات کو غیر ضروری طور پر بند کرنے یا غیر ضروری ادویات کا استعمال ایسے مریضوں میں پیچیدگی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے مریضوں کو عام طور پر کھانے پینے میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، مثلاً نمک اور پانی کا کم استعمال، چکناہٹ کا کم استعمال۔ یہ مریض بنیادی طور پر چونکہ دل کے پٹھوں کی کمزوری کے باعث اپنی علامات ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو جو دوائیں دی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پر بلڈ پریشر کو بھی تھوڑا بہت کم کرتی ہیں، اور ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں جن سے جو پیشاب آور دوائیں ہوتی ہیں جن سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور بعض اوقات اس وجہ سے مریض کمزوری کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کمزوری، جسمانی کمزوری کے باعث مریض غیر ضروری طور پر اپنی ادویات بند بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مریضوں کو کوئی بھی غیر ضروری علامات ظاہر ہوں تو اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ معالج مریض کی صورتحال کے مد نظر کچھ دواؤں میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ ایسے مریض عام طور پر سردیوں کے موسم میں بار بار سینے کی خرابی اور نمونیا کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں میں بچاؤ کے لیے ویکسینز لگوائی جاتی ہیں، جن میں انفلوئنزا کی ویکسین، نیوموکوکل ویکسینز، یہ عام طور پر ایسے مریضوں کو لگائی جاتی ہیں۔ آج کل چونکہ کووڈ بہت عام ہے اور اس کی دوسری لہر بھی پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لہٰذا ایسے مریض جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں یا جو دل کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، بہت پرہجوم جگہوں پر جانے سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں رش ہو وہاں ماسک کا استعمال لازماً کریں، اور غیر ضروری قسم کی دواؤں سے اور غیر ضروری قسم کے چیزوں سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے میں بھی بہت محتاط رویہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ایسے مریض کووڈ کا شکار ہوں تو عام مریضوں کے مقابلے میں ان میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے میری دوسری تجویز یہ ہے کہ ایسے مریض دوائیوں میں بہت باقاعدگی رکھیں۔ وہ دوائیں جو آپ کے معالج نے تجویز کی ہیں ان کو خود سے بند نہ کر لیں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی علامات ہوں تو اپنے معالج سے رجوع کریں، جو آپ کی دواؤں میں ہلکی پھلکی تبدیلیاں کریں گے،
جس سے آپ کی علامات بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر باقاعدگی سے اپنے معالج سے مشورہ ضروری ہے تاکہ آپ کی بیماری کے بگڑنے کی صورت میں دوائیوں میں رد و بدل کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں جتنی ہلاکتیں ہیں وہ عام طور پر کسی بھی کینسر سے، حالانکہ مختلف قسم کے کینسرز دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن کینسر سے جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہلاکتیں ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ عام طور پر ایسے مریض جو بار بار ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب اور زیادہ ہوتا ہے، اور 5 سالوں کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریضوں میں 50% لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بے قاعدگی، دواؤں کی بے قاعدگی، کھانے پینے کی بے قاعدگی ان پیچیدگیوں کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو میری دوبارہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کے گھروں میں اگر اس قسم کے مریض موجود ہیں تو ان مریضوں کی بہت حفاظت کیجیے، ان مریضوں کو بہت احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیجیے، کیونکہ یہ آگاہی ہی معاشرے میں ایسے مریضوں کو بہتر طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے ایک بہتر اقدام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔